جا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نے سمجھیے ظہر کی 4 سنت پڑھنی ہے. آپ اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہوں گے, نیت کریں گے, نیت کی میں نے 4 رکعت سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے, رخ میرا طرف کعبہ شریف کے, اور سنت کی نیت کر کے آپ نے تکبیر تحریمہ باندھنی ہے. اب تکبیر تحریمہ کے الگ الگ طریقے دیکھیں. کچھ لوگ اس طرح نیت کرتے ہیں, سر نیچے ہے, نظریں نیچے ہیں, 4 رکعت سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا طرف کعبہ شریف کی. اب بتاؤ منہ ادھر ہے اور قبلہ کدھر ہے؟ منہ ادھر ہے, قبلہ کدھر ہے؟ زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اور دیکھ رہا کہاں پر؟ تو اس لیے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دونوں پیر نہ پھیلائیں, بلکہ دونوں قدم کے درمیان 4 انگل کا فرق ہو. اس طرح دونوں پیروں کو رکھیں یا دونوں ایڑیوں کو اس طرح ملا کر کے رکھیں, یہ بھی جائز. دونوں ایڑیوں کو قریب رکھ کر کے آپ نے قبلے کی سمت اپنا سینہ بھی کرنا ہے, قبلے کی سمت آپ کی ہتھیلی کا رخ بھی کرنا ہے, قبلے کی سمت آپ کی نگاہیں بھی ہو, چہرہ, آنکھیں, ہتھیلی, رخ پورا قبلے کی طرف ہو, اور اس طرح انگلیاں نہ زیادہ پھیلی بھی ہو نہ انگلیاں اس طرح سمٹی بھی ہوں, بلکہ نارمل پوزیشن میں آپ کی انگلی ہو. انگوٹھے سے آپ اپنے کان کی لو کو پکڑیں گے, چھوئیں گے, اور اس طرح قبلے کی طرف سینہ تان کے نیت کریں گے. نیت کی میں نے 4 رکعت سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے, رخ میرا طرف کعبہ شریف کے, وقت ظہر کا, اللہ اکبر. اب جیسی کنڈیشن میں آپ کا ہاتھ نیچے آئے گا, آپ کی گردن بھی آہستہ آہستہ جھکتے ہوئے نیچے کی طرف جائے گی. جب آپ کی گردن نیچے جھک جائے گی تو نگاہیں جو قبلے کی سمت تھی, اب وہاں سے آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پہ آ جائیں گی. ہاتھ آپ کے جب کان سے چھوٹیں گے تو اس طرح جمیں گے کہ ناف کے نیچے الٹا ہاتھ آ جائے گا, اور سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں اوپر ہوگی, اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہم حلقہ باندھیں گے. ناف کے نیچے اور 3 انگلی اوپر ہو, اور اس طرح انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ہم نے حلقہ باندھنا ہے. اب اس طرح یہ تکبیر تحریمہ ہماری مکمل ہوئی, جو کہ نماز کا ایک رکن ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وضو کرنے کے بعد آستین چڑھا لی, وضو کرتے کرتے اپنی پینٹ کے باٹم کو فولڈ کر دیا, وضو کرتے کرتے 2-4 بٹن کھول دیے. اب اسی حالت میں وہ نماز کے لیے آ کر کے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تو بڑی عظیم بارگاہ ہے. کیا اس کی بارگاہ میں جانے کا یہ ادب ہے کہ آستین گنڈے کی طرح چڑھی ہوئی ہو, سینے کے بٹن ایک جاہل گنوار کی طرح کھولے ہوں, کپڑے ہمارے کارٹون کی طرح پینٹ اس طرح اوپر چڑھی ہوئی ہو, اور ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے؟ یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے؟ اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ مولا علی رضی المولا تبارک و تعالی جب وضو فرما رہے تھے تو وضو کی وجہ درمیان آپ کے چہرے سے ایک جلال ٹپکنے لگا. کسی صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین اتنا جلال کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا, وہ رب کی بارگاہ میں, یہ سوچ کر میں کانپ جاتا ہوں. یہ مولا علی کا عمل, اور ہمارا عام آدمی کا عمل یہی ہے. آستین چڑھی ہوئی ہوگی یا اتنی نہیں تو اتنی تو چڑھا ہی لیتے ہیں, اتنی آستین چڑھا لیں گے, پینٹ کے باٹم فولڈ کر دیں گے, بٹن کھلے ہوں گے. اور اللہ جانے ہماری مساجد میں کس نے بات یہ لوگوں کو پھیلا دی کہ 1 ڈجن چٹائی کی ٹوپی رکھ دو تمہارا باپ جنت میں چلا جائے گا. باپ مر گیا, 2 ڈجن ٹوپی لا کے چٹائی کی مسجد میں رکھ دو تمہارا باپ جنت میں چلا جائے گا. یہ 1-2 ڈجن ٹوپی سے ہمارا باپ جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ اور زیادہ سست ہو جائیں گے. پہلے کے لوگ کم از کم سر پہ امامہ رکھتے تھے, اس کے بعد دور بدلا, ٹوپی پہننے لگے. اب ہمارے نوجوان ٹوپی بھی نہیں پہنتے, جانتے ہیں کہ مسجد میں ٹوپی مل جائے گی, چلو مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں گے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ یہ ٹوپی جو مسجد کی چٹائی کی ہے, یہ ٹوپی پہن کر کے آپ کسی کی شادی میں جانا گوارا کریں گے؟ اچھے سوٹ بوٹ اچھے کپڑے پہن کر کیا یہ چٹائی کی ٹوپی سر پہ رکھ کے آپ کسی کی شادی میں جا سکیں گے؟
جب تم دنیا دار کا سامنا اس حالت میں نہیں کر سکتے تو پھر رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑے رہتے ہو؟ رب کی بارگاہ کا ادب نہیں جانتے؟ تو رب کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، اگر رکعت چھوٹتی ہو تو چھوٹ جائے، اپنی آستین کو برابر اتار لو، اپنے بٹن صحیح معنوں میں لگا دو، بدن پہ ہو سکے تو خوشبو مل دو، کپڑے بے ترتیب ہیں تو اس کو ترتیب وار کر دو، اب آ کر کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کچھ بھائیوں کے ذہن میں بات ہے کہ نماز میں یہ ٹخنا دکھنا چاہیے، یہ ٹخنا دکھنا چاہیے، اسی لیے وہ پینٹ کو فولڈ کر کے رہتے ہیں نماز میں۔ تو یہ پینٹ کو فولڈ کرنا صرف مسجد میں ہی جائز ہے؟ کیا مسجد میں ہی اللہ دیکھ رہا ہے؟ باہر نہیں دیکھتا؟ لیکن نماز کو جب آئیں تب ہی وہ اپنے باٹم کو فولڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ٹخنے دکھنا یہ اس بات کی ہے، حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہے اگر تکبر کے لیے کوئی لٹکاتا ہے تو وہ آگ میں ہے، لیکن ایسے ہی کسی کی پینٹ لمبی ہے اور اس نے پینٹ لمبی سلا دیا تو اب اسی حال میں چھوڑ دیں، نماز ہو جائے گی۔ ٹخنا دکھنا نہیں دکھنا کوئی اصل نہیں ہے، ورنہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جو لوگ لیدر ساکس پہنتے تھے، چمڑے کے جوتے پہنتے تھے جو کہ سنت ہے، چمڑے کے موزے، تو جو لوگ چمڑے کے موزے پہنتے تھے وہ سنی ہوتے تھے اور جو نہیں پہنتے تھے وہ شیعہ ہوتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا۔ تو لیدر ساکس جب آپ پہنیں گے تو آٹومیٹک آپ کی ٹخنے چھپ جائیں گے، زب لگائیں گے تو چھپ جائیں گے۔ تو ٹخنا دکھانا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تکبر کے لیے لمبے کپڑے سلانا، جس کو گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا ہو، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائیوں کی شادی ہوتی ہے یا یورپین کنٹری کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، ان کا جو قمیض ہوتا تھا آگے تو گھٹنے تک ہوتا، پیچھے کا جو دامن ہے وہ 6-6 میٹر کا ہوتا ہے، 6-8 میٹر کا ہوتا ہے۔ تو اب بادشاہ تو سینہ تان کر آگے چلتا ہے، لیکن اسی کا دامن غلام بیچارے پیچھے پکڑ کر کے آہستہ آہستہ جھک کر چلتے ہیں۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر تھا کہ آگے چلنے والا بھی انسان اور غلامی کا دور تھا، بیچارے پیچھے کپڑا اٹھا کر چلنے والے بھی انسان۔ تو تکبر کی خاطر کپڑے لٹکانا شرعاً یہ حرام و ناجائز ہے، لیکن اگر آپ کے کپڑے لمبے ہیں تو فقہاء کرام فرماتے ہیں الٹا کپڑا کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، لیکن اگر کپڑا آپ نے ایسا پورا لمبا چھوڑ دیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن تنزیہی ہوگی، مکروہ تنزیہی ہوگی۔ اگر آپ نے الٹا کر کے نماز پڑھی تو پھر نماز ختم کرنے کے بعد آپ کو نماز یعنی باٹم کو کپڑا صحیح کر کے پھر نماز دہرانے کا حکم دیا جائے گا، مکروہ تحریمی کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ نے اسی حال پہ اپنے کپڑے کو چھوڑ دیا تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگی، اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے الٹے کپڑے سے نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ تو الٹا کپڑا نہ ٹوپی میں ہو، نہ قمیض ہو، نہ پینٹ ہو، نہ شلوار ہو، کہیں بھی کپڑے کو الٹا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کپڑے سلیقے سے ہوں، اوپر کے بٹن بھی لگے ہوئے ہوں، آستین کے بٹن بھی لگے ہوئے، آستین کے بٹن بھی لگے ہوئے ہوں، اور اگر انشرٹ کیا ہے تو اس کو آؤٹ کر دیں۔ بہت سے آفس میں کام کرنے والے انشرٹ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کو آؤٹ کر دیں، اور بڑی اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نماز جیسے فریضے کو ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ رومال باندھتے ہیں، کچھ لوگ بغیر رومال کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ٹوپی میں پہن نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ عمامے میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر سستی کی وجہ سے کسی نے نماز کو حقیقت نہ دی، نماز کی تصحیح کرتے ہوئے اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی تو اس نے کفر کیا، کفر کیا، یعنی نماز پڑھ کر کے بھی کفر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نماز کو اہمیت دی جائے، نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے،
یہ وہ عبادت ہے کہ جس کو وہ تحفہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص میں بلا کر کے عطا فرمایا۔ تو نماز ایک عظیم تحفہ ہے، اس کو بڑی اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو جب آپ نے اپنے کپڑوں کو سلیقے سے سمیٹ لیا اور اطمینان سے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، اب تکبیر تحریمہ میں اس طرح آپ نے نیت کی کہ رخ آپ کا کعبے کی طرف ہے، نگاہ بھی کعبے کی طرف، چہرہ بھی کعبے کی طرف، ہتھیلی بھی کعبے کی طرف، انگلیاں نہ پھیلی ہوئی ہو نہ سمٹی ہو، نارمل ہو، اس طرح کان کی لو تک آپ نے ہاتھ لگایا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ باندھا، ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھا۔ یہ احناف کا طریقہ، حنفیوں کا طریقہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے فرمایا گیا کہ نماز جب خاتون نماز پڑھے گی تو وہ گٹھری کی طرح سمٹ کر پڑھے گی۔ مردوں کے لیے کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے، لیکن عورتیں صرف اپنے کاندھے کے مقابل تک اتنا اٹھا لے گی اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر باندھے گی۔ ٹھیک ہے خواتین کے لیے۔ اب آپ نے تکبیر تحریمہ باندھ لی، اب آپ نے سنت ادا کر رہے ہیں تو پہلے آپ پڑھیں گے ثنا۔ ثنا چونکہ ہم کو بچپن سے سکھائی جاتی ہے تو ہم ہیڈنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو کچھ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم، انہیں ہیڈنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ثنا کو چھوڑ دیں، ڈائریکٹ آپ نے ہاتھ اٹھایا، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ نے ثنا پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ سورہ فاتحہ پوری پڑھیں گے۔ ولدالین پڑھنے کے بعد اگر کوئی نئی سورہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ ایک نئی سورہ پڑھیں گے۔ اب آپ نے قل اللہ احد پوری پڑھی اور اس کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں جب جائیں گے تو آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہوگی، گردن نہ زیادہ اونچی ہوگی نہ نیچی ہوگی، بالکل پیٹھ کے مقابلے میں سیدھی رہے گی۔ دیکھیں اب اگر رکوع میں جانا ہے تو ولدالین کے بعد میں کوئی قرآن کی سورہ پڑھ لی، اب سورہ پڑھتے ہی فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ اب اس رکوع میں آپ کا پنجہ اس طرح ہوگا کہ دونوں گھٹنے کو آپ پوری طریقے سے پکڑیں گے، دونوں گھٹنوں کو پورے پنجے سے پکڑیں گے۔ عورتوں کا رکوع صرف یہی ہے کہ وہ صرف اپنی انگلیوں سے اپنے گھٹنوں کو چھو لے، ان کا رکوع ہو جائے گا۔ لیکن مردوں کے لیے ہے کہ اتنا جھک جائے کہ پیٹھ اس کی سیدھی ہو جائے، پیٹھ اونچی نیچی نہ ہو، یعنی سر ہمارا اتنا اونچا بھی نہیں ہو اور سر نیچے بھی نہیں ہو، پیٹھ بالکل سیدھی ہو اور گردن بھی بالکل پیٹھ سے لگی ہوئی ہو، نگاہیں دونوں پیروں کے پشت قدم ایڑی کی طرف ہو، پنجے سے گھٹنے کو پکڑ کر کے ہم کہیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کا پرونانسیشن الگ ہو جاتا ہے، یعنی شکیل بھائی کو سکیل بھائی بلاتے ہیں، افضل بھائی کو افجل بھائی بولتے ہیں، یعنی زبان میں ان کی لکنت ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر جو لوگ سبحان ربی العظیم زوائیں برابر نہ نکال سکیں تو اگر کسی نے سبحان ربی العظیم پڑھا تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہی نماز ٹوٹ گئی، اس لیے کہ سبحان ربی العظیم کے مطلب ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے، اور کسی نے یوں پڑھا سبحان ربی العظیم تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے وہ پروردگار جو گنگا ہے، تو معنی میں فساد ہوئے، نماز ٹوٹ گئی۔ اسی لیے کچھ رخصت دی ہے، فرمایا کچھ لوگ شکیل کو سکیل بولتے ہیں، زبیر کو جبیر بولتے ہیں، افضل کو افجل بولتے ہیں، تو وہ لوگ جب رکوع کریں گے تو رکوع میں وہ سبحان ربی الکریم کہہ لیں، سبحان ربی الکریم کہہ لیں، انشاءاللہ ان کا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی رکوع سے اٹھیں گے تو امام کے پیچھے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اور ہم اگر پیچھے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، یہ اچھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، تو ربنا لک الحمد کہنا اچھا ہے، اس سے اچھا ربنا ولک الحمد،
اور اس سے اچھا اللہم ربنا ولک الحمد. کیا کہیں گے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. تو امام نے جب کہا سمیع اللہ لمن حمدہ تو ہم اٹھیں گے تو کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. اس طرح کھڑے ہوں گے، نگاہیں ہماری اب سینے پر آ جائے گی چونکہ ہم رکوع سے اٹھے ہیں. اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے. خواتین بھی رکوع کا طریقہ سمجھ گئیں کہ دونوں انگلیاں ہی اگر صرف گھٹنے تک لگ گئی تو کافی ہے، ان کا رکوع مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد میں اٹھ کر کے وہ سجدے میں جائے گی. پھر انشاءاللہ ان کے سجدے کا طریقہ بتاتا ہوں. مرد حضرات بھی رکوع سے اٹھ کر کے سینے پر دیکھیں گے. اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم دونوں کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. یہ کیوں؟ تاکہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے. کچھ لوگ نماز کے چور ہوتے ہیں، ابھی رکوع سے اللہ اکبر، رکوع سے اٹھانے پھر سجدے میں چلے گئے. رکوع سے اٹھا اور قیام پورا بھی نہیں کیا بلکہ رکوع سے اٹھا اور سجدے میں چلے گئے. تو یہ نماز کے چور ہیں، اس سے نماز مکمل نہیں ہوتی. تو اطمینان سے آپ کھڑے ہوں، سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ پورا کہیں اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پہ لگیں گے، پھر یہ ہتھیلی لگے گی، پھر ناک کی نرم ہڈی لگے گی جہاں چشمہ ٹھہرتا ہے، اور اس کے بعد پوری پیشانی جمے گی. جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے دونوں گھٹنے لگیں گے، پھر دونوں ہتھیلی لگے گی، پھر ناک کی یہ ہڈی لگے گی نرم ہڈی، اور پیشانی جمے گی. ماشاءاللہ دیکھیں آپ مفتی صاحب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کتنا نورانی چہرہ ہے، اور حضرت کئی سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. کیا ان کے چہرے پہ کالے کالے بدنما داغ آئے؟ کچھ لوگ 40 دن جا کر کے آ جاتے ہیں تو کالے کالے کباب ماتھے پر لے کر آ جاتے ہیں. تو جو لوگ سجدہ صحیح طریقے سے ادا کریں گے انشاءاللہ ایک عمر ہونے کے بعد ان کے چہرے پر اگر کالا نشان آئے گا بھی تو بڑا وہ خوشنما لگے گا. لیکن کچھ لوگوں کو تو ٹیکا جیسا لگ جاتا ہے، جیسے کسی نے 2 ٹیکے لگا دیے، یا کالے کالے 2 کباب بن جاتے ہیں. تو اس طرح غلط سجدہ کرنے سے چھوٹی عمر میں ماتھے پر داغ آ جاتے ہیں. یہ غلط سجدے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر سجدہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے کرے گا تو ایک عمر کا ایک طویل حصہ گزرنے کے بعد اگر ماتھے پر کالا نشان آیا بھی تو وہ نماز کا خوشنما نشان لگے گا. تو سجدے میں آپ اس طرح چلیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں گھٹنے لگیں گے، پھر دونوں ہتھیلی جمے گی اور پیشانی لگے گی. اس وقت آپ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ کتا یا جانور کس طرح بیٹھتا ہے، یہ دونوں کونیاں زمین پہ رکھ کے بیٹھتا ہے، دونوں کونیاں زمین پہ رکھ کے بیٹھتا ہے. تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کی طرح سجدے مت کرو. اسی لیے مرد حضرات جب سجدہ کریں تو وہ اپنی کونیوں کو اونچا کر دیں. وہ لوگ اپنی کونیوں کو اونچا کر کے نماز پڑھیں، اس طرح سجدہ کریں کہ آپ کی کونیاں زمین پہ نہیں لگی ہو بلکہ ہتھیلی زمین پہ جمی ہو اور کونیاں اونچی ہو. اس طریقے سے اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ اور کونی اس طرح پھیلی ہوئی ہوگی، اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیتے ہوئے دونوں کونیاں آپ اپنے پیٹ میں لے لیں گے. اس طریقے سے اگر صف میں نماز پڑھیں تو دونوں کونیاں آپ کے پیٹ کی طرف آ جائے گی، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا گیا کہ مرد کھل کر کے نماز پڑھیں، اور عورتیں ایک گٹھری کی مثل عورتیں بالکل اپنے گھٹنوں کو اپنے سینوں سے لگائے گی، اور اس طرح اپنے پیر کو الٹی طرف نکال کر کے وہ ایک گونی کی طرح، ایک بوری کی طرح وہ سمٹ کر گٹھری کی طرح نماز پڑھے گی. عورتیں بالکل گٹھری کی طرح نماز پڑھے گی اور مرد حضرات کھل کر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ تو آپ نے آگے کی پوزیشن دیکھی. اب پچھلی پوزیشن دیکھیں. اس میں بہت سے لوگ کمزور ہوتے ہیں کہ جب سجدے میں ہمارے لیے فرمایا گیا کہ دونوں پیر کی ایک ایک انگلی کا مڑنا فرض ہے، دونوں پیر کی 3 انگلیوں کا مڑ جانا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا مڑ جانا یہ سنت ہے. ہمارے کچھ بھائی یوں نماز پڑھتے ہیں سجدے میں، ان کی نماز باطل ہو گئی. کچھ لوگ یوں پڑھتے ہیں، ان کی نماز بھی چلی گئی. یعنی ایسا لٹکا کر کے
کچھ لوگ یوں اس طرح ایک کے اوپر ایک رکھ دیتے ہیں، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں 10 انگلیاں اس طرح مڑ جانی چاہیے، یعنی زمین میں اپنی پیر کا پیٹ زمین میں لگ جانا چاہیے۔ آپ نے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہا، اب یہ الٹا پیر آپ اس کو کھول دیں گے، سیدھا پیر اپنی جگہ جمع رہے گا اور الٹے پیر پر آپ بیٹھ جائیں گے۔ یہ آپ کا ایک سجدہ ہوا۔ یہ سجدہ کرنے کے بعد آپ اطمینان سے اپنی کمر سیدھی کر لیں، اگر چاہیں تو یہاں ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لینا سنت ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھیں گے اس طریقے سے کہ سجدے سے اس طرح اٹھیں گے کہ اب دونوں پنجوں کے بل بیٹھ جائیں گے، پھر دونوں ہتھیلی سے آپ اپنی گھٹنے کو پکڑیں گے اور زمین کی طرف دباتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح اٹھنا سنت بھی ہے۔ سجدے سے جب آپ اٹھیں گے تو دونوں پنجوں کے بل بیٹھ گئے، اس کے بعد یہ دونوں ہتھیلی سے آپ نے اپنے گھٹنے کو پکڑا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ابھی دوسری رکعت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کی نماز کا طریقہ، یہ نماز کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، صرف ایک رکعت بتائی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے مبلغین سے رابطہ قائم کریں گے تو آپ کو اور صحیح طریقے سے اطمینان سے ہم انشاءاللہ نماز کے طریقے، ذکر اذکار اور نماز کی جو خرابیاں ہیں وہ دور کرنے کا انشاءاللہ طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ابھی انشاءاللہ مختصر جو ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کو مفتی منظور صاحب قبلہ مدلل اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضور کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اگر کچھ لرزش ہوئی ہوں تو آپ اصلاح فرمائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔